ویلکم ٹو اردو زون 24 کہانی پراسرار قبرستان قسط نمبر 5۔ میں والد صاحب کے ساتھ گھر کو چل دیا۔ سردی کا آغاز تھا۔ نومبر کی ڈھلتی شام، ہوا میں خنکی اور ماحول میں سناٹا تھا۔ میں سارے راستے یہی سوچتا رہا کہ کیا سچ میں مسیح پور میں ایسا ہوا تھا یا بس نمبردار صاحب نے کہانی سنائی ہے۔ والد صاحب سے پوچھنا چاہا مگر گھر آ چکا تھا، سو اس وقت پوچھنا مناسب نہ لگا۔ کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات انہی خیالوں جانے کب آنکھ لگ گئی اور فجر کے لیے ابا جان نے اٹھایا۔ یقیناً یہ رات دیر تک جاگنے کے سبب تھا کہ میں آج خود نماز کے لیے نہ اٹھ پایا تھا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو موقع جان کر میں نے ابا سے سوال کر ہی لیا، یہ واقعی سچ ہے کہ یوبامی مسیح پور کے قبرستان میں رہتی ہے یا ہمیں جنگل کی طرف نہ جانے کے لیے ڈرایا گیا اور یہ کہانی سنائی گئی ہے؟ والد صاحب مسکرا دیے۔ وہ جانتے تھے کہ میں شروع سے ہی ایسی کہانیوں کا شوقین ہوں۔ کہنے لگے، وہ کہانی نہیں بلکہ سچا واقعہ ہے۔ اب تو میری دلچسپی اور بھی بڑھ گئی۔ تو نمبردار صاحب کو یہ سچا واقعہ کیسے معلوم ہوا؟ میرے سوال پہ ابا جان نے بتایا کہ نمبردار صاحب کے دادا مرحوم جو اس وقت بھی گاؤں میں رہتے تھے، اینا کے والد ان کے دوست تھے، اور اینا کی یوبامی کے ہاتھوں موت کا قصہ انہوں نے ہی سنایا اور بتایا کہ مسیح پور کس طرح یوبامی کے غضب کا شکار ہوا اور ایک عامل کی غلطی نے ہنستا بستا گاؤں اجاڑ دیا۔ والد صاحب کی باتیں سن کر میرے تجسس کی انتہا نہ رہی، اور دل ہی دل میں نے یوبامی کو دیکھنے اور مسیح پور کے قبرستان جانے کا ارادہ کر لیا۔ میں ہر وقت یوبامی اور اس کے انتقام کے بارے میں سوچنے لگا۔ کیا وہ اب بھی انتقام کی آگ میں جل رہی ہوگی یا گاؤں والوں کے جانے کے بعد اس نے قبرستان سے بسیرا ختم کر دیا ہوگا؟ ان سب سوالوں کا جواب تو وہاں جائے بغیر نہیں ملنے والا تھا۔ میرا تجسس تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ مگر کیسے جاؤں مسیح پور؟ ابا جان کبھی بھی جانے کی اجازت نہیں دیں گے، اور اکیلے جانے کی تو کبھی بھی نہیں۔ جاؤں تو کس کے ساتھ؟ کون ہوگا جو خود ایسے قبرستان جانا چاہے گا جہاں سے لوٹ کر کوئی نہیں آیا؟ مگر میں نے ہمت نہ ہاری اور ہر وقت اسی بارے میں سوچتا رہا، اور آخر میرے دماغ میں وہ آئیڈیا آ ہی گیا جو مجھے اس قبرستان تک لے جانے والا تھا۔ میرے کالج کے دوست شکار کے بہت شوقین تھے اور آئے دن اپنے شکار کے اور بہادری کے قصے سناتے رہتے۔ کالج کیونکہ میرے گاؤں سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر تھا، اس لیے کم ہی لوگوں کو ہمارے گاؤں کی طرف آنا ہوتا۔ بس میں اور احمد ہی تو یہاں سے کالج جاتے تھے، لہٰذا مسیح پور والے قصے کا وہاں چرچا عام نہیں تھا۔ میں نے دوستوں کو بتایا کہ ہمارے گاؤں سے صرف 3 میل کے فاصلے پہ جنگل شروع ہو جاتا ہے جو کہ نہایت گھنا ہے، اور وہاں شکار کے لیے بہت سے جانور بھی ہیں۔ یہ سن کر سب بہت خوش ہوئے اور فوراً ہی جنگل میں شکار کے لیے تیاری شروع کر دی۔ میری تو جیسے خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اب تو مجھے اپنا یوبامی کو دیکھنے کا خواب سچ نظر آ رہا تھا۔ آج اتوار کا دن تھا اور ہمارے طے کردہ منصوبے کے مطابق تمام دوست میری طرف پہنچنے والے تھے۔ صبح کے 7 بج چکے تھے۔ میں اور احمد بڑی بے صبری سے باقی لوگوں کا انتظار کر رہے تھے۔ یوں تو ابا جان شکار پہ جانے کے حق میں نہ تھے، اور جنگل دوستوں کے ساتھ جانا شروع میں انہوں نے انکار کر دیا، مگر میری اصرار اور احمد کی گزارش پہ آخر مجھے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ جیپ ہمیں دور سے آتی دکھائی دے رہی تھی اور ساتھ میں ہمارے دوست بھی۔ جگہ کم تھی مگر ہم نے جیسے تیسے جگہ بنا ہی لی۔ آخر 3 کلومیٹر کی تو بات تھی۔ جلد ہی ہم جنگل پہنچ چکے تھے۔ ہم نے بندوقیں اور کچھ ضروری سامان ساتھ لیا، جیپ وہیں کھڑی کی اور جنگل میں داخل ہو گئے۔ یہ ایک خوشگوار دن تھا، ٹھنڈی ہوا، صاف آسمان اور جنگل کے نظارے۔ اسی دوران احمد کی نظر ایک فاختہ پہ پڑی جو ہمارا پہلا شکار ثابت ہوئی۔ سب شکار کو لے کر بہت پرجوش تھے، اور میں یوبامی کو۔ آخر میرا سپنا سچ ہونے جا رہا تھا۔ میں سب کو لے کے جنگل میں مسیح پور کی طرف چل پڑا کہ وہاں شکار ملنے کی امید زیادہ ہے۔ کسی کو کیا معلوم تھا کہ ہم سب خود ایک حادثے کا شکار بننے جا رہے ہیں۔ 7 یا 8 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہمیں ایک قبرستان دکھائی دینے لگا۔ سب حیران ہو رہے تھے کہ جنگل میں قبرستان سننا تھا کہ احمد کے منہ سے پہلا لفظ یوبامی نکلا۔ سب نے حیران ہو کے پوچھا، یوبامی کیا؟ احمد کیونکہ اس رات نمبردار صاحب کے ڈیرے پہ موجود تھا، لہٰذا وہ سب
قصے سے واقف تھا۔ میں نے بات کاٹتے ہوئے کہا، احمد گھبراؤ نہیں، وہ تو بس ایک کہانی تھی۔ اندر سے تو میں بھی ڈرا ہوا تھا، مگر یوبامی کو دیکھنے کا شوق مجھے ایسا کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ سب نے حیرانی میں کہا، قبرستان چلتے ہیں، شاید ہمیں وہاں کوئی مل جائے۔ احمد تو ہرگز جانے کو تیار نہ تھا، مگر جب دیکھا کہ سب چل رہے ہیں تو مجبوراً وہ بھی ساتھ ہو لیا اور ہم سب قبرستان میں داخل ہو گئے۔